رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال تعالى من تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله وصدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سارے حضرات محبت اور شوق سے درود شریف پڑھیں۔ قابل صد کرام و تکریم علماء کرام، مہمانان گرامی، مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے عہدیداران اور گرامی قدر سامعین، آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہیں اور کئی حضرات کے قیمتی کلمات آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ خصوصیت سے مجھ سے پہلے وفاقی وزیر مملکت جناب علی محمد خان صاحب نے بڑے درد دل سے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں جب بھی میں نے انہیں سنا ہے علی محمد خان صاحب اپنے خیالات میں ٹیبل ٹاک میں اور ٹی وی پروگراموں میں ہمیشہ علماء، مدارس اور دین کی بات کرتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ اندر سے پورے مولوی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت انہیں اور زیادہ اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہوں نے تفصیل سے بات کی، انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نہایت اختصار کے ساتھ چند کلمات عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں ایم ایس او کے عہدیداران کا شکر گزار ہوں، محترم بلال عباسی صاحب اور دیگر عہدیداران کا، جنہوں نے آج کے اس مبارک پروگرام میں مجھے شریک کیا، شرکت کی دعوت دی، اور اس پر بھی شکر گزار ہوں کہ گزشتہ دنوں میں متحدہ سنی کونسل کے پلیٹ فارم سے عظمت صحابہ، عظمت آل بیت کے لیے جو آواز بلند کی گئی، ہمارے دوستوں نے اس میں صف اول کا کردار ادا کیا۔ تمام عہدیداران نے، میں اس جذبے پر، اس تعاون پر انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ ان کی صلاحیتوں میں اور نکھار پیدا فرمائے۔ اور جس انداز میں ایم ایس او کے یہ نوجوان جن جذبوں کو لے کر چل رہے ہیں، ان جذبوں میں اللہ اور جنا نصیب فرمائے۔ اصل میں یہ سارا پروگرام مسلم اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے اہداف، ان کے مقاصد میں نے پڑھے، اور اس کا خلاصہ میں یہی سمجھا ہوں
کہ MSO کا پروگرام صرف اور صرف صحیح معنوں میں مسلمان نوجوان تیار کرنا ہے۔ تالیاں نہیں، ہاں یہ MSO کا پروگرام ہے، ہاں کسی اور کا نہیں۔ اس میں تالیاں، ہمارے جو ماضی کا جو ہمارا کردار ہے اس سے تالیاں زیب نہیں دیتی۔ آپ حضرات کہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور آئندہ کسی پروگرام میں تالیاں نہیں ہونی چاہیے۔ یہی نیت کریں کہ ہم وہی کچھ کریں گے جو دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو آپ کو بھی بات اچھی لگے، آپ ماشاءاللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں۔ تالیوں والے پروگرام اور بہت ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارا منفرد پروگرام ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے اہم چیز جناب علی محمد صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے بہت سے مسائل کا۔ پاکستان ایک مقصد کے تحت حاصل کیا گیا، نیک نظریے اور ایک سوچ کے تحت۔ آگ اور خون کا دریا عبور کر کے لاکھوں قربانیوں کے بعد، کتنی بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا۔ اور اس ملک کے حصول کے وقت جو بوڑھوں نے، جوانوں نے، مردوں نے، عورتوں نے نعرہ لگایا تھا گلی کوچوں میں، وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ ہو گیا وہ مقصد حاصل، ہو گیا وہ مقصد حاصل۔ آپ جتنا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، ہم ایک قدم آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہوئے۔ مسائل کے کمبار ہیں، ان کا ذکر علی محمد صاحب بہت ساری چیزوں کا ذکر فرما رہے تھے۔ مسائل کا کمبار ہے، ملک مسائلستان بنا ہوا ہے، اور ہم جس مقصد کے لیے یہ قربانیاں دی گئی تھی اس مقصد کی طرف آگے بڑھنے کی بجائے دن بدن پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ آپس میں دست و گریباں ہیں، ہر جگہ پر ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے۔ انجام گلستان کیا ہوگا؟ آخر سوچنا یہ ہے، غور یہ کرنا ہے۔ یہ تمام مسائل، کرپشن کے مسائل ہوں، مہنگائی کے ہوں، فرقہ واریت ہو، امن و امان کا مسئلہ ہو، بددیانتی ہو، ایک دوسرے کا گلا کاٹنا ہو، ان تمام مسائل کا سبب اور ان کا اوریجن ایک ہے، اور وہ یہ کہ صحیح معنوں میں ہم مسلمان نہیں رہے۔ سب سے اہم چیز اور پہلی چیز جو کرنے والی ہے وہ انسانیت سازی ہے، انسان کے کردار کی تشکیل ہے۔ بنا ہوا انسان بگڑی ہوئی چیز کو بھی بنا دیتا ہے، اور بگڑا ہوا انسان بنی ہوئی چیز کو بھی بگاڑ دیتا ہے یا نہیں؟ کسی بنے ہوئے انسان کے حوالے کریں کوئی بگڑی ہوئی چیز، تو بنا ہوا انسان بگڑی ہوئی چیز کو بھی بنا دے گا، اور بگڑا ہوا انسان بنی ہوئی چیز کو بھی بنا دے گا۔ جانے دو عالم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ آپ کی محنت کا میدان زمینیں نہیں، آپ کی محنت کا میدان باغات نہیں، آپ کی محنت کا میدان ریگستان نہیں، آپ کی محنت کا میدان انسانی قلوب ہے، انسانی دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، معلم کائنات کو تعلیم کتاب و حکمت دے کر، یہ فرض و منصبی دے کر، تزکیے کی ذمہ داری دے کر بھیجا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے اپنی دعوت کے آغاز سے وہ انسانیت سازی شروع فرمائی، آپ کے سامنے ہے۔ پھر کیسے انسان، معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انسان تیار فرمائے؟ آپ غور فرمائیں، سب سے پہلے جنہوں نے اپنا دل پیش کیا امام الانبیاء کے سامنے تزکیے کے لیے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے ایسا تزکیہ فرمایا، ایسا روشن فرمایا اس دل کو کہ ابوبکر صدیق بن گئے۔ اور جانتے ہو صدیق کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ بولو۔ ٹھیک ہے، آپ جو معنی کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحم اللہ کی زبان سے میں بتاؤں صدیق کسے کہتے ہیں؟ حضرت مجدد فرماتے ہیں ایک آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہے، اس کا عکس آئینے میں پڑ رہا ہے، جو سامنے کھڑا ہے وہ نبی ہے، اندر جو عکس پڑ رہا ہے وہ صدیق ہے۔
جو سامنے کھڑا ہے وہ نبی ہے، اندر جو عکس پڑ رہا ہے وہ صدیق ہے، صدیق پر نبوت کی پوری چھاپ موجود ہوتی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان بنانے شروع فرمائے، انسانوں کی کردار کی تشکیل، اور میں عرض کر رہا ہوں بنے ہوئے انسان تیار فرمائے، ابو بکر بنایا، اور ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری امت کے ایمان کو اکیلے صدیق اکبر کے ایمان سے وزن کیا جائے، اکیلے ابو بکر کا ایمان پوری امت کے ایمان سے بڑھ جائے گا۔ آج کس قدر دکھ ہے، پاکستان کی سرزمین پر دارالحکومت میں ایک ملعون صدیق اکبر کو بھونکتا ہے اور پھر اس کو راتوں رات پروٹوکول دے کر رخصت کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے شہری یہ پوچھنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان نظریاتی ملک میں اگر صدیق اکبر کی ناموس محفوظ نہیں تو پھر اور کس کی عزت محفوظ ہوگی؟ اس پر پاکستانیوں کے دل دکھی ہیں، اور یہ ایک سازش کے تحت پاکستان کے امن و امان کو خراب کرنے اور پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہم انشاءاللہ ان تمام سازشی عناصر کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ پاکستان میں صحابہ اور اہل بیت کی عزت بھی محفوظ ہوگی، انشاءاللہ پاکستان بھی محفوظ ہوگا۔ اور یہی انویسوں کو میں عرض کر رہا ہوں، افراد بننے شروع ہوئے، صدیق اکبر بنے، عمر آئے، جیسے علی محمد صاحب فرما رہے تھے مانگے ہوئے، امیر شریعت فرمایا کرتے تھے سارے صحابہ مرید ہیں، عمر آپ کی مراد ہیں۔ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے ان کے دل کا تزکیہ فرمایا، اور پھر عمر ایسے بنے، غور کرو، ایسے بنے، میرے آقا نے فرمایا عمر تو جس راستے سے گزر جاتا ہے پھر شیطان اس راستے سے نہیں گزر سکتا۔ اور فرمایا عمر خود کیا فرماتے ہیں اپنے بارے میں، فرمایا جب سے کلمہ پڑھا ہے گناہ لکھنے والے فرشتے کو قلم اٹھانے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ عمر ہے، آپ نے فرمایا جب سے کلمہ پڑھا ہے، یہ ہے کردار، یہ ہے انسانیت سازی، یہ ہے تشکیل جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تیار فرمائے۔ پھر جن کے ہاتھوں میں، ان کے ہاتھوں میں پھر عمر کے ہاتھ میں اقتدار آیا۔ آج کفر کی دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں کفر کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ یہ افراد کس نے تیار کیے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ مکہ مکرمہ کی گلیوں میں، بدر و حنین میں، صفہ کے چبوترے پر، مسجد نبوی میں، آقا کے درس میں، آپ کی اقتداء میں، آپ کی نظر میں یہ افراد تیار ہوئے۔ تیسرے آئے عثمان آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ افراد تیار فرمائے، اور پھر ساری جماعت جو تیار فرمائی، رب ذوالجلال نے ان کے لیے قرآن کے فرقوں پر تمغے تقسیم کیے۔ اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ واجر عظیم تراهم رکعا سجدا سیماهم فی وجوہہم من اثر السجود وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اور پھر آخری تمغہ دیا جو جنتیوں کو جنتیوں میں ملے گا، میرے آقا کے ان شاگردوں کو، صفہ کے خزنہ کو میرے رب نے دنیا میں دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔